بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے کلاس 7 کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 9 لیسن ان کو کمپلیٹ سالو کیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں، بارش کا پہلا قطرہ۔ یہ ایک نظم ہے۔ اس نظم کے ہم پہلے جون سے الفاظ ہیں یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے گنگور، اس کا معنی ہے گہرے۔ اگلا الفاظ ہے ستیہ ناس، اس کا معنی ہے خرابی۔ اس سے نیکسٹ ہے پائمال، اس کے معنی ہے ختم۔ اس سے اگلا الفاظ ہے خلقت، اس کے معنی آئیں گے مخلوق۔ اس سے نیکسٹ ہے بساط، جس کے معنی ہے تمیز، تمدن۔ اس سے نیکسٹ ہے شناور، اس کے معنی ہے ماہر، تیراک۔ اگلا الفاظ ہے جانفشانی، اس کا معنی ہے محنت۔ اور لاسٹ والا ہے دلاور، اس کا معنی ہے بہادر۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہیں اس کے اشعار۔ اس نظم کو لکھنے والے جون سے ہیں وہ ہے اسماعیل مریٹھی۔ ہم اس کے اشعار جون سے ہیں تب ہی ریڈ کر لیں گے جب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اب ہم اس کا کر لیتے ہیں مرکزی خیال۔ اس کا مرکزی خیال ہے اتحاد میں بڑی طاقت ہے، مل کر جو بھی کام کیا جائے اس سے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ قوم بھی اس وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب اس کے افراد میں اتحاد ہو۔ اتحاد کا مطلب مل جل کر رہنا، آپس میں ایک ساتھ رہنا۔ اتحاد سے انقلاب آیا کرتے ہیں۔ یہ تھا اس نظم کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ننھا سا وجود کھیت کی پیاس کیسے بجھائے گا۔ یعنی کہ یہاں تک شاعر کہہ رہا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ابھی بارش جون سے وہ شروع نہیں تھی ہوئی، لیکن بارش میں جون سے بارش کے قطرے تھے۔ ہر قطرہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چھوٹا سا ہوں، میں کیسے کھیت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ اب اس سے آگے ہے، میں تو زمین پر گر کر فنا ہو جاؤں گا، یعنی کہ ختم ہو جاؤں گا۔ مگر ایک قطرہ بہت بہادر تھا، اس نے سب کو آواز دی کہ آؤ میرے پیچھے چلو۔ ہم سب اکٹھے زمین کی طرف جاتے ہیں اور مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین کی راہ لی، یعنی کہ یہ کہہ کے وہ زمین کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے دوست کی جرات دیکھ کر دو چار قطرے اور بھی اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی کہ اپنے دوست کی بہادری کو دیکھ کر دو چار اور قطرے جون سے تھے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد مزید کچھ اور قطروں نے ہمت کی، اسی طرح قطاروں کی قطار بند گئی اور موسلا دار بارش ہونے لگی۔ ویران جگہ پر پانی بڑھ گیا، باغ اور کھیت پانی سے سیراب ہو گئے۔ اے دوستو، اگر تم مضبوط قوم بننا چاہتے ہو تو بارش کے قطروں کی طرح اتحاد کر لو۔ یعنی کہ اس نظم کا جون سا نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید جون سے وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی اکٹھے ہو کر متحد ہو کر، جیسا کہ بارش کا ایک قطرہ تھا وہ کہہ رہا تھا میں چھوٹا سا ہوں، میں کیسے زمین پہ جاؤں، مجھ سے تو کھیت کی پیاس بھی نہیں بجھے گی، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن ان میں سے ایک بہادر قطرہ جون سا تھا، اس نے سب کو بلایا اور کہا ہم اکٹھے ہو کے زمین کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب وہ اکٹھے آئے تو بارش شروع ہو گئی، اور جب وہ سارے قطرہ قطرہ کر کے بھی اکٹھے آئے تھے تو جون سی ویران جگہ تھی، خالی جگہ بھی، وہاں بھی پانی آ گیا، ہر جگہ پانی سے بھر گئی۔ اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ اے قوم، میری قوم والو، اگر آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہوں گے، اکٹھے رہوں گے، متحد رہوں گے، تو آپ کو کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ یہ تھا اس نظم کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کا شعر۔ شعر نمبر 1 ہے، گنگور گٹھا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ اس میں مشکل الفاظ جون سے ہے، گنگور کا معنی ہے گہرے۔ اگلا مشکل الفاظ ہے گٹا، اس کے معنی ہے کالے بادل۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے تلی، یعنی کہ تیار، اور اس سے اگلا الفاظ ہے بوند، یعنی کہ قطرہ۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بارش ہونے سے پہلے کے حالات بیان کر رہا ہے۔ بارش ہونے سے پہلے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ گہرے بادل اس بات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، یعنی کہ گہرے بادل جون سے ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بارش جون سے ہے وہ شروع ہونے والی ہے، مگر ابھی تک ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں گرا تھا۔ یہ ہے تشریح اس شعر نمبر 1 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 2۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ اس میں مشکل الفاظ جون سے ہے، خطرے کا معنی ہے ڈر۔ اگلا مشکل الفاظ ہے ناچیز، یعنی کہ غیر اہم، کمزور۔ اس سے نیکسٹ ہے غریب قطرہ، اس کے معنی ہے ننھی سی بوند۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر بارش ہونے سے پہلے کے حالات کا ذکر کر رہا ہے۔ کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں، مگر ہر قطرہ زمین پر آنے سے ڈر رہا ہے۔
اسے یہ ڈر ہے کہ وہ ننھی سی چیز ہے، بھلا اس کی ذات سے زمین کی پیاس کیسے بجھے گی؟ وہ زمین پر گر کر فنا ہو جائے گا، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس کی تشریح ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے جب آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارشیں بھی شروع نہیں تھی ہوئی، لیکن جو ان سے بارش کے قطرے تھے نا، وہ یہی سوچ رہے تھے ہم ننھے سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، ہم کیسے زمین کی پیاس بجھائیں گے؟ ہم تو زمین پہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، کیا کھیت کی بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں کھیت، سرسبز میدان، اگلا ہے پیاس، پانی کی خواہش، اس سے نیکسٹ ہے ستیہ ناس یعنی کہ خرابی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بارش کے قطرے کے جذبات بیان کر رہا ہے، جو بارش ہونے سے پہلے ہر قطرہ زمین پر آنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں زمین پر آ کر کیا کروں، میرے ننھے سے وجود سے کسی کھیت کی کیسے پیاس بجھے گی، میں اکیلا اتنے بڑے کھیت کو کیسے سراب کروں گا، اگر میں کھیت پر گر گیا تو پیاسی زمین مجھے فوراً جذب کر لے گی اور میرا وجود بغیر کسی کام آئے ختم ہو جائے گا۔ اس کی تشریح بھی وہی ہے کہ بارش کے قطرے جو ان سے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم زمین کی پیاس کیسے بجھائیں گے، ہم تو زمین پہ جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ کس برتے پر کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں کس برتے پہ یعنی کہ کس بنیاد پہ، اگلا الفاظ ہے دلیری بہادری، اس سے نیکسٹ ہے بساط اوقات۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے بارش کا ہر قطرہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس بنیاد پر بہادری دکھاؤں اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین کی طرف کود پڑوں، میں تو اتنا چھوٹا سا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، زمین والے تیز بارش کا انتظار کر رہے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکوں گا، میری ذات کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر اسماعیل مریٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارش کا قطرہ جو سے وہ یہ سوچ رہا ہے میں کیسے کس سوچ پہ زمین کی طرف جاؤں، میں اکیلا ہوں، زمین والے بارش کے انتظار کر رہے ہیں، پانی کے انتظار کر رہے ہیں، تیز بارش کے انتظار کر رہے ہیں، میں اکیلا ان کی کیسے پیاس بجھاؤں گا، میں تو چھوٹا سا ہوں، میں کیسے کسی کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں دلاور، اس کا معنی ہے بہادر، اگلا ہے ہمت یعنی کہ حوصلہ، اس سے نیکسٹ ہے محیط چھا جانا، اور آخری الفاظ ہے شناور، اس کا معنی ہے ماہر تیراک۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں بارش کے قطروں میں سے ایک قطرے کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان قطروں میں سے ایک قطرہ سب سے زیادہ بہادر تھا، اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ حوصلہ کر لے اور زمین پر کسی ماہر کی طرح کود پڑے، وہ سمندر پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان سارے قطروں میں سے ایک قطرہ ایسا تھا جو بہت ہی بہادر تھا، اس میں بہت ہی جوش تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں زمین پر کود جاؤں اور سمندر میں چھا جاؤں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ بولا للکار کے کہ آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں للکار چیخ کر، اس سے نیکسٹ ہے قدم یعنی کہ پاؤں، اس سے نیکسٹ ہے بڑھاؤ یعنی کہ آگے بڑھو۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سیاہ بادلوں میں چھپے ننھے قطروں میں سے ایک بہادر قطرہ جرات مندی سے اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولا، آؤ میرے ساتھ ہمت کرو اور کود پڑو، زمین کی طرف کود پڑو، زمین والے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرے ساتھ زمین کی طرف چلو۔ یعنی کہ اس کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ان قطروں میں سے، ان چھوٹے چھوٹے ننھے قطروں میں سے ایک بہت ہی بہادر اور ہمت والا قطرہ تھا جس نے اونچی آواز سے کہا کہ سارے میرے پیچھے آ جاؤ، ہم زمین پر چلتے ہیں، بارش کی طرح بارش بن کر ہم برستے ہیں، زمین والے جون سے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 7۔ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں کر گزرو کام مکمل کرو، اس سے نیکسٹ ہے احسان یعنی کہ مہربانی، اس سے نیکسٹ ہے مردہ زمین بنجر زمین۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بارش کے قطروں کی گفتگو بیان کر رہا ہے۔ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دلائی
اور کہا کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک اور مہربانی کر سکتے ہوں تو فوراً کٹ گزرو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے زمین کی طرف جانے سے بنجر زمین پھر سے زرخیز ہو جائے گی، پھول پتے اور کھیت ہرے بڑے ہو جائیں گے۔ اس کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپس میں قطرے جو سے بارش کے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہمت دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنی ہمت ہو کہ تم کوئی اچھا کام کر سکو، کسی کے ساتھ نیک سلوک کر سکو، تو اس میں سوچو نا، نیک کام میں زیادہ دیر نہ کرو بلکہ جلدی جلدی کر دو۔ جب تم زمین کی طرف آؤ گے تو جون سی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے زرخیز ہو جائے گی۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 7 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 8۔ مل کر جو کرو گے جافشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں جافشانی جس کے معنی ہے محنت، اس سے نیکسٹ ہے میدان یعنی کہ زرخیز علاقہ، اس سے نیکسٹ ہے پھیر دو گے پانی یعنی کہ حالات بدل دو گے، حالات بدلنا۔ اب آگے ہے اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم سب مل کر کوئی کام کرو گے تو زمین کے حالات بدل دو گے، مردہ زمین میں جان پڑ جائے گی یعنی کہ بنجر زمین جو سی ہے وہ پھر سے زرخیز ہو جائے گی، کھیتیاں سراب ہو جائیں گی، چراگاہیں ہری بڑی ہو جائیں گی، پتے دھل کر صاف ہو جائیں گے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 8 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 9۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پر کھیل جانا۔ اس میں مشکل الفاظ ہے روانہ چل پڑنا، اس سے نیکسٹ ہے دشوار مشکل، اس سے نیکسٹ ہے جی پر کھیل جانا یعنی کہ جان مشکل میں ڈالنا۔ اب آگے اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دلیر قطرہ سب کو اپنے پیچھے آنے کا درس دے کر خود زمین کی طرف کود پڑا، یعنی کہ جون سا بہادر قطرہ تھا اس نے سب کو درس دیا اور زمین کی طرف چل پڑا۔ یہ فیصلہ خاصا مشکل تھا، یہ فیصلہ جون سا نا بہت زیادہ مشکل تھا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا آسان نہ تھا، مگر قطرہ بہت بہادر تھا، اس نے جان پر کھیل کر زمین کی طرف قدم بڑھا دیا تھا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 9 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 10۔ دیکھی جرات جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں جرات یعنی کہ بہادری، اس سے نیکسٹ ہے سخی یعنی کہ ساتھی، اس سے نیکسٹ آئے گا دو چار یعنی کہ چند، اور اس سے نیکسٹ الفاظ ہے پیروی کی، فرما برداری کی۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے ہیں اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ بہادر قطرے کی زمین کی طرف روانے ہونے پر اس کی بہادری کے اظہار پر کچھ مزید بارشی قطرے جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے۔ انجام سوچے بغیر انہوں نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دلیر قطرے کے دوست تھے، انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی کہ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے جب ایک بہادر قطرہ جون سے وہ زمین کی طرف آیا تھا تو اس کے ساتھ والے کچھ جون سے اور بارش قطرے تھے جو اس کے ساتھی تھے، اس کے دوست تھے، وہ بھی اپنے دوست اپنے ساتھی کے پیچھے چل پڑے۔ یہ بھی بہادر قطرے تھے، انہوں نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 10 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 11۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں لپکا آگے بڑھا، اس سے نیکسٹ ہے قطرہ پانی کی بوند، اس سے نیکسٹ ہے ٹپکا یعنی کہ گرا۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آگے ہے اس کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دلیر قطرے کے زمین کی طرف روانہ ہونے کے بعد اس کے کچھ ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک زمین کی طرف چل پڑا، ایک کے پیچھے ایک بوند زمین پر پانی بن کر برسنے لگی۔ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا بھی ضروری تھا۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بارش کا بہادر قطرہ زمین کی طرف آیا تھا تو اس کا جو ان سے ساتھی تھے وہ بھی زمین کی طرف آنے لگے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اس کے ساتھ چلتا رہا، کیونکہ اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 11 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 12۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش ہونے لگی موسلا دار۔ اس میں مشکل الفاظ ہے بند گیا تار یعنی کہ قطار لگنا، اس سے نیکسٹ ہے موسلا دار یعنی کہ تیز اور مسلسل، اس سے نیکسٹ ہے بارش ہونے لگی یعنی کہ بارش برسنے لگی۔ اب آگے اس کی تشریح۔ اس شعر میں بارش کے قطروں کے جذبات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک قطرے کے بہادری دکھانے کی دیر تھی کہ اس کے پیچھے سب قطرے چل پڑے، قطروں کی قطار لگ گئی،
ढेर सारे कतरों ने मिलकर तेज बारिश की सूरत इख्तियार कर ली और ज़मीन जल थल हो गई। आसमान से ढेरों कतरे कूद पड़े जिनसे पानी का रेला उमड़ आया और हर तरफ पानी ही पानी बढ़ गया। इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है कि जब एक कतरे ने बहादुरी का मुजाहरा किया और वो ज़मीन की तरफ कूद पड़ा तो उसको देखा देखी बाकी भी बारिश के कतरे थे जो उनसे वो उसके पीछे पीछे आने लगे और एक कतार बन गई, एक लाइन बन गई, जिसकी वजह से जो से बारिश के कतरे थे वो लगातार आना शुरू हो गए। यानी कि तेज बारिश जो सी है वो शुरू हो गई और ज़मीन जो सी है वो पानी की बढ़ गई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये थी तशरीह शेर नंबर 12 की। अब इससे आगे है शेर नंबर 13। पानी पानी हुआ बेयाबां, सिराब हुए चबन खियाबां। इसमें मुश्किल अल्फाज है बियाबां यानी कि वीरान जगह। इससे नेक्स्ट है सिराब जिसके मायनी है अबापाशी। इससे नेक्स्ट है चमन यानी कि बाग। इससे नेक्स्ट है खियाबां यानी कि बाग। अब आगे इसकी तशरीह है। इस शेर में शायर बारिश का मंजर बयान कर रहा है। तेज बारिश होने की वजह से वीराने में भी जल थल हो गई, सूखी जमीन तर हो गई, बागों खेतों फलों और जंगलों के पौधे पानी से धुल गए, बाग और खेत पानी से सैराब हो गए, पत्ते फूल और दरख्तों में ताजगी आ गई, पूरा बाग निखर गया, वीराने में भी बारिश से रौनक हो गई। इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है जब बारिश जोनसी है, तेज बारिश जोनसी है वो शुरू हो गई तो जोनसी सूखी जमीन थी वो भी तर हो गई, बागों खेतों हर जगह के जोन से दरख्तों के पत्ते थे वो धुल गए, जमीन जोन सी है वो सैराब हो गई। ये थी तशरीह शेर नंबर 13 की। इससे नेक्स्ट है शेर नंबर 14। थी कहत से पामाल खलकत, इस मी से हुई नहाल खलकत। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। कहत जिसके मायनी है खुश्क साली। इससे नेक्स्ट है पायमाल यानी कि ख़त्म। इससे नेक्स्ट है मी जो कि बारिश इसका मीनिंग है। इससे नेक्स्ट है निहाल सैराब। इससे नेक्स्ट है खलकत जिसके मायने है मखलूक। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे इसकी तशरीह। शायर इस शेर में कहता है कि बारिश ना होने की वजह से ज़मीन पर मौजूद इंसान, हैवानात, निबातात खुश्क साली का शिकार थे, फसलें ख़राब हो रही थी, समुद्री मखलूक जो सी है वो भी पानी कम होने की वजह से परेशान थी, इंसान गर्मी से बेहाल थे, लोग पीने के पानी से महरूम थे। बारिश आने की वजह से तमाम मखलूक फैज़याब हुई, फसलें सैराब हो गई, हैवानात और परिंदों ने अपनी प्यास बुझाई। इस बारिश से तमाम मखलूक खुश हुई। इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है कि बारिश होने से पहले बहुत ही अफरा तफरी फैली हुई थी, इंसान, हैवानात हर कोई खुश्क साली का शिकार था, लोग पीने के पानी से भी महरूम थे। लेकिन जब बारिश हुई हर तरफ पानी ही पानी हो गया, परिंदों ने भी पानी से अपनी प्यास बुझाई, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, यानी कि हर कोई जो है वो बारिश से खुश हुआ था। ये थी तशरीह शेर नंबर 14 की। इससे नेक्स्ट है शेर नंबर 15। ए साहबो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तफाक कर लो। इस शेर में मुश्किल अल्फाज हैं। साहबो दोस्तों। इससे नेक्स्ट है खबर लो, इसके मायनी है हालात मालूम करो। इससे नेक्स्ट है इत्तफाक यानी कि इत्तेहाद। अब इससे नेक्स्ट है इसकी तशरीह। इस शेर में शायर ने कौम को इत्तेहाद का सबक दिया है कि एक कतरा कोई अहमियत नहीं रखता, मगर जब सब कतरे मिलकर रवाना होते हैं तो मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए ए दोस्तों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो सब मिलजुल कर काम करो, इत्तेफाक में बरकत है, कतरों की तरह मुतहिद हो जाओ, तुम एक मजबूत कौम बन जाओगे। यानी कि इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है कि बारिश का एक कतरा कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जब वो मिल जाए, इकट्ठे हुए थे तो मूसलाधार तेज बारिश जो सी है वो शुरू हो गई थी। इस तरह शायर अपने लोगों को, कौम को कह रहा है कि मेरी कौम वालों, ऐ लोगों, बारिश की तरह, बारिश के कतरों की तरह आपस में इकट्ठे हो जाओ, मुतहिद हो जाओ, तुम एक मजबूत कौम बन जाओगे। ये थी तशरीह शेर नंबर 15 की। इससे नेक्स्ट है शेर नंबर 16। कतरों ही से होगी नहर जारी, चल निकलेंगी कश्तियाँ तुम्हारी। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। कतरों यानी कि बूंदों। इससे नेक्स्ट है नहर जारी यानी कि पानी जमा होना। अब इससे आगे है इसकी तशरीह। इस शेर में शायर ये सबक दे रहा है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबक बारिश के कतरों से सीखो। ये कतरे जब मिलकर ज़मीन पर गिरते हैं तो इनकलाब बर्पा कर देते हैं, सूखी हुई नहरें पानी से बढ़ जाती हैं, इन शहरों में कश्तियाँ चलने लगती हैं और तमाम लोग खुशहाल हो जाते हैं, किसान की फसलें शादाब हो जाती हैं। इस तरह तुम मिलकर रहोगे
تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر پھر پچھلے شعر کی طرح کہہ رہا ہے کہ بارش کے قطروں سے سیکھو، آپس میں مل کے رہو، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں اتفاق پیدا کرو۔ جب تم آپس میں مل کر ایک ہو جاؤ گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 16 کی۔ اب اس سے آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق جون سی ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔